الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأحوال مقتدم محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علیم مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ بربریم صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان ہے. آپ فرمایا کرتے کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا، ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا کہ جتنا جلدی انسان کے درود پاک پڑھنے سے رب ذوالجلال ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. آئیے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مل کر ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. جو کوئی لب خاموش نہ رہے، میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. نہایت واجب الاحترام لائق قدر لائق احترام بندہ ناچیز نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا کہ رب جزل مجھ ناچیز کو اس کا صحیح معنی مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سمیت آپ کو سن کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق رفیق عطا فرمائے. آج کا ہمارا موضوع انشاءاللہ العزیز مختصر وقت میں محبوب سبحانی شہباز لامکانی حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی المحی الدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا علمی مقام آج کا یہ ہمارا مختصر وقت میں انشاءاللہ العزیز یہ موضوع ہے. تو میں اپنی گفتگو کا آغاز اس بات سے اور اس مثال سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس دنیا میں جس طرف بھی دیکھتے ہیں جس طرف بھی ہم سوچ و وچار کرتے ہیں ہمیں ہر طرف ایک ڈر دکھائی دیتا ہے. ہمیں ہر طرف ایک خوف دکھائی دیتا ہے. مثال دے کر آپ کی بارگاہ میں بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ پھر جو میرا اصل مقصود ہے آپ کو سمجھانا میں اس تک آپ کو لے کر چلتا ہوں. اسی کو سمجھانے کے لیے میں یہ مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اس دنیا میں جس طرف بھی دیکھتے ہیں ہر طرف ہمیں ایک خوف ہی خوف دکھائی دیتا ہے. ہر طرف ہمیں ایک ڈر ہی ڈر دکھائی دیتا ہے. ہم پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہیں جو ہمیں در حقیقت بڑے مضبوط نظر آتے ہیں, بڑے طاقتور نظر آتے ہیں, بڑی اونچائی پر نظر آتے ہیں, لیکن ڈر ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے, خوف ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے. لیکن سوچ و وچار کرنے کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ پہاڑوں کے اندر اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں کوئی انسان آ کر اسے تراش کر نہ لے جائے, کہیں کوئی انسان آ کر اسے تراش کر نہ لے جائے. تو اس چیز کا پہاڑوں کے اندر خوف پایا جاتا ہے. پھر ہم سبز ہری بھری للہتی گھاس کی طرف دیکھتے ہیں, ڈر ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے. گھبراتی تو وہ بھی ہے لیکن کس چیز سے گھبراتی ہے, گھاس کو کس چیز کا ڈر لگتا ہے, کس چیز کا خوف ہوتا ہے. تو سوچ و وچار کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اسے اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں کوئی جانور آ کر اسے کھا کر نہ چلا جائے, اسے ختم کر کے نہ چلا جائے. اسی طریقے سے ہم درختوں کی طرف دیکھتے ہیں جو ہمیں بڑے مضبوط نظر آتے ہیں, بڑی کوشش بڑی جان لگانے کے بعد پھر ہم اسے کاٹتے ہیں, اسے نیچے پھینکتے ہیں, انہیں گراتے ہیں. تو ڈر ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے, درختوں کے اندر خوف بھی پایا جاتا ہے. لیکن کس چیز کا خوف پایا جاتا ہے, انہیں اس چیز کا خوف پایا جاتا ہے کہ کہیں کوئی انسان آ کر اسے کاٹ کر نہ پھینک دے. درختوں کے اندر اس چیز کا خوف پایا جاتا ہے. تو ہم اس سورج کی طرف دیکھتے ہیں, کیوں سورج کے اندر کوئی خوف نہیں پایا جا سکتا,
اس کا تو معاملہ ہی الگ ہے، وہ تو ایک بلندی پر ہے نہیں، خوف اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے، ڈر اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے، سورج کے اندر گھبراتا تو سورج بھی ہے، لیکن کس بات سے گھبراتا ہے؟ غور و فکر کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ سورج کو اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں اسے گرہن نہ لگ جائے۔ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی خوف پایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ڈر پایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز گھبرائی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم مجرم کی طرف دیکھتے ہیں تو پولیس والے سے گھبراتا ہے، ہم شاگرد کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ اپنے اساتذہ سے گھبراتا ہے، ہم اسٹوڈنٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو اپنے ٹیچر سے گھبراتا ہے، اسی طریقے سے ہم نوکر کی طرف دیکھتے ہیں تو اپنے آقا سے گھبراتا ہے، ہم غلام کی طرف دیکھتے ہیں تو اپنے آقا سے گھبراتا ہے، بہرحال ہم بچے کی طرف دیکھتے ہیں وہ اپنے ماں باپ سے گھبراتا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم جس چیز کی طرف دیکھتے ہیں ہر چیز کے اندر ہمیں کوئی نہ کوئی خوف دکھائی دیتا ہے، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی ڈر دکھائی دیتا ہے۔ میں نے مولا کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کہ یہ تیری دنیا خوف کا سما ہے؟ کیا یہ تیری دنیا ڈر کا سما ہے؟ جس طرف دیکھتے ہیں ہر طرف خوف ہی خوف دکھائی دیتا ہے، جس طرف دیکھتے ہیں ہر طرف ایک گھبراہٹ سی دکھائی دیتی ہے۔ تو مولا کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے، مولا کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، اے مومن، اے مسلمان، کیا تو نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا ہے؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اسی سرزمین پر، اسی آسمان کے نیچے میرا ایک طبقہ ہے جسے اولیاء اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہیں نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی ڈر ہوتا ہے۔ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی خوف پایا جاتا ہے، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی ڈر پایا جاتا ہے، لیکن جب ہم اولیاء کرام کی طرف دیکھتے ہیں، اولیاء اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، تو انہیں نہ تو دنیا کا کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ ہی آخرت کا کوئی خوف ہوتا ہے، نہ انہیں دنیا میں کسی چیز کی کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے، نہ آخرت میں کوئی چیز انہیں ان کے سامنے گھبرائے ہوئے وہ دکھائی دیں گے، انہیں کسی چیز کا بھی کوئی غم نہیں ہوتا، کسی چیز سے بھی وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اولیاء اللہ ہی ہیں جنہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی ڈر ہوتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی طرف۔ ہم سب سے پہلے آپ کا تعارف پیش کرتے ہیں، آپ کا نام مبارک، آپ کا نسب مبارک ہم پیش کرتے ہیں۔ آپ کا اصل نام عبد القادر اور آپ کی کنیت ابو محمد، آپ کے القابات بہت سارے القابات ہیں، چند القابات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ کے القابات میں سے ایک لقب غوث الثقلین، دوسرا لقب محی الدین، تیسرا لقب غوث اعظم، چوتھا لقب محبوب سبحانی۔ یہ آپ کے القابات میں سے چند لقب میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اور آپ کا نسب مبارک، آپ حسنی بھی ہیں اور آپ حسینی بھی ہیں، یعنی آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ کس طریقے سے کہ آپ کے والد محترم جو ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ تو اس طریقے سے آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ اب آپ کے والدین کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں، چونکہ ٹائم بہت مختصر ہے۔ آپ کی اصل جو موضوع ہے علمی مقام پر کلام کرنے، یہ ہمارا آج کا اصل موضوع ہے۔ کرامات تو ہم بہت سنتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ آج ہمارے خطباء بھی صرف کرامت تک محدود ہیں، صرف کرامت تک غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو محدود کر دیا گیا ہے۔ گویا کہ آپ کی ایسی شخصیت ظاہر کی جاتی ہے کہ صرف آپ کرامت والے ولی ہیں، اس سے آگے نہیں بیان کیا جاتا، جبکہ یہ بالکل سراسر ناانصافی ہے۔ آپ کا علمی مقام جو ہے، جب آپ وہ سنیں گے یقیناً آپ بھی حیران ہوں گے کہ آپ کا علمی مقام کتنا بلند و بالا تھا۔ تو اس وجہ سے والدین کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کے والد محترم کا نام، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام
حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام مبارک ہے۔ اگر ہم صرف ایک تقویٰ دونوں کے بارے میں بیان کریں، والد کا تقویٰ یہ ہے، کس کے والد کا؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، نہر سے ایک سیب آ رہا تھا، آپ نے اس سیب کو غلطی کی وجہ سے اسے کھا لیا، اسے تناول فرما لیا۔ اب تقوی کا عالم یہ ہے کہ آپ نے صرف غلطی کی وجہ سے کھایا۔ اب تقوی آپ کا دیکھیے کہ آپ اس غلطی کے ازالے کے لیے، اس کی معافی کے لیے اس سیب کے مالک کی طرف جاتے ہیں تاکہ میں اس کے پاس جاؤں اور معافی طلب کروں۔ کیا کروں؟ میں اس کے پاس حاضر ہو کر جو میں نے اس کا سیب کھایا ہے، نہ جانے کس کا سیب ہے اور کس کے باغ سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور میں نے غلطی سے اسے کھا لیا ہے، حالانکہ غلطی سے کھایا ہے۔ آج اور ہم اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں، ہم اپنا آج محاسبہ خود کر کے دیکھیں کہ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 11ویں شریف بڑے اہتمام سے مناتے ہیں، ہر سال بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، لیکن عملی اقدام ہم کوئی نہیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے اندر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عملی جو ہے آپ کا پہرا ہے، جو آپ کی عملی زندگی ہے، وہ اپنی زندگی کے اگر وابستہ نہیں کرتے ہیں۔ آج آپ اور ہم دیکھ لیں، ہم بہن بھائیوں کو کتنے حقوق کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دوسروں کے کتنے حقوق کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ غلطی سے اگر ہو بھی جائے ہم سے تو ہم یہ کہتے ہیں یار غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر دے گا، اللہ اسی وقت معاف کرے گا۔ حقوق العباد کا معاملہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ حقوق العباد کا مسئلہ اتنا اہم ترین مسئلہ ہے۔ تو ہم 11ویں شریف تو مناتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کی سیرت کو پڑھ کر ہم سب کو پھر اپنی زندگی میں بھی اسے وابستہ رکھنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو صرف ایک سیب آپ نے تناول فرمایا غلطی کی وجہ سے، اور مالک کے پاس جاتے ہیں اس کی معافی طلب کرنے کے لیے۔ یہ تھا آپ کے والد کے تقوی کا عالم کہ آپ نے اس غلطی کی وجہ سے کم و بیش 12 سال ان کی خدمت کی ہے۔ کتنی؟ 12 سال اس کے پاس، اس سیب کا جو مالک تھا اس کے پاس خدمت کی، صرف ایک سیب کھایا۔ تقوی کا عالم تو یہ ہے۔ اور آپ کی والدہ محترمہ، آپ کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے پوری زندگی نہ کسی محرم کو دیکھا، غیر محرم کو دیکھا، نہ کسی غیر محرم کو کلام کو سنا، نہ کسی کے غیر محرم سے کلام کیا، اور نہ ہی اپنے گھر سے قدم باہر رکھا۔ یہ آپ کی والدہ محترمہ کا تقوی کا عالم ہے۔ تو جب آپ کے والد کے تقوی کا یہ عالم ہو، آپ کی والدہ کے تقوی کا یہ عالم ہو، جب دونوں ملتے ہیں تو پھر بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ جب ان جیسی ہستیاں ملاقات کرتی ہے، دونوں کا ملاپ ہوتا ہے، تو پھر بیٹا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وقت کا بہت بڑا قطب پیدا ہوتا ہے۔ تو وجہ یہی ہے، آج کا پیغام بھی یہی ہے، اس نقطے سے ہمیں معلوم بھی یہی ہوتا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی اولاد کے سامنے، اپنی اولاد کے سامنے جس قدر ہو سکے نیک اعمال کریں، جس قدر ہو سکے نیکی کا پیغام دیں۔ بچہ وہی کرتا ہے جو ماں باپ کو دیکھتا ہے۔ اب بچے، ماں باپ اگر ٹی وی پر لگے ہوئے ہوں، فلموں میں لگے ہوئے ہوں، گانوں میں لگے ہوئے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے پھر بچہ بھی سنگر پیدا ہوتا ہے، بچہ بھی پھر فلمی پیدا ہوتا ہے، اسے پھر اسی کے ہی ڈائلاگ یاد ہوتے ہیں، اسی کے ہی سارے معاملات یاد ہوتے ہیں۔ اگر ان سے کھڑے ہو کر پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ حضور کی اولاد کتنی ہے، بتاؤ حضور کی عمر مبارک کتنی ہے، تو اسے یہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی۔ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں کرکٹر نے اس میچ میں اتنے چھکے مارے ہیں، اس میچ میں اتنی اس کی سینچریاں ہیں، لیکن اگر اسے یہ سوال کر لیا جائے تو اسے معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو تبدیل کرنا ہے، اپنے گھر کے ماحول کے اندر سیرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرنا ہے، تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ہمیں دیکھ کر پھر اسی طریقے سے اپنی زندگی کو وہ چیز اپنانا شروع کر دیں۔ تو یہ ہے جب یہ دونوں والدین ملتے ہیں تو بیٹا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ اب آپ کی ولادت باسعادت
حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مختلف روایت ہیں۔ سب سے قوی اور مضبوط روایت یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت یکم رمضان المبارک 470 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی جس رات کو، اسی رات کو آپ کے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے والد محترم کے خواب میں تشریف لے آئے۔ اور پھر بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں، بعض روایت یہ بھی ملتی ہے کہ پورا گھر نور سے چمک اٹھا، گویا کہ آپ کے والد محترم یہ فرماتے ہیں کہ میں نے مشاہدہ کیا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کرام انور رضوان کی جھرمٹ میں میرے گھر تشریف فرما ہے، اور آ کر یہ کہتے ہیں اے ابو صالح موسیٰ تمہیں مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ایسا فرزند عطا کیا ہے جو میرا بھی محبوب ہے، رب کا بھی محبوب ہے، جو میرا بھی محبوب ہے اور رب کا بھی محبوب ہے، اور اس کا مقام ایسے ہے کہ جس طرح سے میرا مقام تمام انبیاء میں میرا سب سے بلند و بالا مقام ہے، اسی طریقے سے اولیاء میں، اولیاء کاملین میں، ولیوں میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا مقام ہے۔ تو آپ کو ولیوں کا سردار بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا گیا۔ تو اسی طریقے سے پھر جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو رب تعالی نے آپ کی ولادت کی برکت سے جیلان شہر میں جتنے ماؤں کی ہاں بیٹے پیدا ہوئے سب کو مقام ولایت عطا فرمایا، یعنی کہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ اور نیک و کار بندے پیدا ہوئے۔ تو یہ بھی آپ کی ولادت باسعادت کی برکت سے یہاں سمجھنا یہ ہے کہ آپ کی ولادت پر، جہاں پر آپ کی ولادت پر ولایت بٹ رہی ہو، تو پھر آپ ہی اندازہ لگائیں خود غوث پاک کی ولایت کا عالم کیا ہوگا، خود میرے اور آپ کے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ صرف آپ کی ولادت کے صدقے سے رب تعالیٰ ولایت تقسیم کر رہا ہے، ولایت بانٹ رہا ہے، تو آپ کی ولایت کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ صرف آپ کی ولادت باسعادت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے سب کو بیٹے عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ آپ بچپن ہی سے، پہلے دن ہی سے آپ نے، چونکہ آپ کی ولادت ہوئی رمضان المبارک میں، تو آپ سحری سے لے کر افطاری تک دودھ نہیں نوش فرمایا کرتے تھے۔ کیا؟ سحری سے لے کر افطاری تک دودھ نہیں پیا کرتے تھے ماں کا۔ اب اس بات سے اندازہ لگا لیجئے میرے اور آپ کے پیر تو وہ پیر ہیں جو دنیا میں آتے ہوئے رمضان المبارک کا احترام کیا، رمضان المبارک کا احترام کیا، اس کا اہتمام کیا۔ آپ کے اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ اب جو ہمارا اصل موضوع ہے، آپ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ میرے غوث پاک فرماتے ہیں جب میں مکتب میں جایا کرتا تھا، جب میں پڑھنے کے لیے مدرسے میں جایا کرتا تھا تو اپنے ارد گرد فرشتوں کو دیکھا کرتا تھا۔ کس کو؟ اپنے ارد گرد میں فرشتوں کو پاتا تھا، اور فرشتے یہ آواز لگاتے تھے، میں ان کی آوازوں کو بھی سنتا تھا۔ فرشتے یہ کہتے تھے اے لوگوں آگے سے ہٹ جاؤ، دیکھتے نہیں تمام تر اولیاء کے سردار آ رہے ہیں۔ تو یہ فرشتے آواز لگایا کرتے تھے، اور جس جگہ پر آپ کو بیٹھنا ہوتا تھا وہاں پر آ کر دوسرے لوگوں کو اٹھا دیا کرتے تھے، اس مقام کو صاف کیا کرتے تھے، اسے صاف ستھرا کر کے پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ پھر آپ کے اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، اب جو ہمارا اصل موضوع ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، آپ کا علمی مقام۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت کتبا، یعنی کہ میں علم پڑھتے پڑھاتے رب ذوالجلال نے مجھے کتب کے مقام پر فائز فرما دیا ہے۔ کیا بات کی یہاں پر کہ علم پڑھتے پڑھاتے رب ذوالجلال نے مجھے کتب کے مقام پر فائز فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر ہے کہ میرا کوئی محبوب بندہ جب بھی میرا قرب حاصل کرتا ہے تو کس طریقے سے حاصل کرتا ہے؟ کثرت نوافل کے ذریعے، فرائض و واجبات کے بعد
جو کثرت نوافل کرتا ہے تو وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن جہاں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں، علم کی فضیلت بھی یہاں پر بیان ہو گئی، اور یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ علم کا کتنا بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی مقام ہے، کہ علم پڑھنے سے اور علم پڑھانے سے رب ذوالجلال کتنا مقام عطا فرماتا ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں علم پڑھتے پڑھاتے رب ذوالجلال نے مجھے کتب کے مقام پر فائز فرما دیا ہے۔ تو یہ آپ کے علم کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میری عمر کم و بیش 9 یا 10 سال کی ہوگی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میں ایک مرتبہ جنگل سے جا رہا تھا۔ بعض روایت میں یہ آتا ہے اور بعض روایت یہ آتا ہے کہ آپ کھیل رہے تھے، تو دونوں روایت ملتی ہیں۔ تو آپ جنگل سے جب جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک بیل جا رہا ہے، آپ نے اس کا پیچھا کیا۔ جب اس کا پیچھا کرنے لگے تو اس بیل نے مڑ کر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیل کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اس بیل نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مخاطب ہو کر فرمایا کہ مالی ھذا خلقتا، مالی ھذا امرتا یا عبد القادر، کیا اسی لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے؟ کیا اسی کام کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے؟ کیا اسی لیے آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا گیا ہے؟ اب یہ صرف سوچنے کی دیر تھی کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب چونکہ حج کا موسم چل رہا تھا، حج کا مہینہ چل رہا تھا، آپ جلدی سے وہاں سے اپنے گھر جاتے ہیں، گھر کی چھت پر جاتے ہیں، اور چھت سے کھڑے ہو کر کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کو میدان عرفات صاف صاف نظر آ رہا ہے۔ کیا میدان عرفات آپ کو اپنی گھر کی چھت سے صاف صاف نظر آ رہا ہے؟ تو یہاں سے حکمت یہ تھی کہ آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، آپ کو کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، آپ اس مقصد کے لیے طرف آ جائیں، اس مقصد کی طرف لوٹ آئیے۔ تو یہ اشارہ اسی طرف تھا۔ اب آپ اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر یہ عرض کرتے ہیں کہ اماں جان، میں نے ایسا ایسا میرے ساتھ ماجرا ہوا ہے، اور میں آپ کی بارگاہ میں ایک التجا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ التجا یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے سپرد کر رہا ہوں، اپنے آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے سپرد کر رہا ہوں۔ آپ مجھے اجازت عطا فرمائیے، میں بغداد شہر میں جا کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کی والدہ محترمہ، آپ نے اجازت مرحمت فرمائی، اور آپ کے والد محترم جو آپ وراثت چھوڑ کر گئے تھے، تقریباً 80 اشرفیہ بنتی ہیں جو آپ اس وقت وراثت میں چھوڑ کر گئے تھے۔ 40 اشرفیہ دوسرے بھائی کے لیے رکھ دی گئی، اور 40 اشرفیہ آپ کے ساتھ ایک گدڑی میں سی کر آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو وہاں سے روانہ کیا، اور ساتھ میں نصیحت بھی کی۔ کیا وصیت نصیحت بھی کی؟ وہ نصیحت کیا تھی کہ بیٹا، کوئی بھی مقام ہو، کتنی بھی بڑی مشکل آ جائے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا جتنا بھی بڑا مقام آ جائے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب وہاں سے آپ روانہ ہوئے، اب پہلے ہی آپ کا امتحان راستے میں ہو گیا، آپ علم کے حصول کے لیے وہاں سے روانہ ہوئے۔ آپ جب راستے میں جا رہے تھے قافلے والوں کے ساتھ، جو بغداد قافلہ جا رہا تھا، آپ کی والدہ محترمہ نے ان بغداد قافلے والوں کے ساتھ آپ کو روانہ کر دیا۔ ایک مقام ایسا آیا کہ ڈاکوؤں نے پورے قافلے پر حملہ کر دیا، لوٹ مار کر دی۔ اب جب آپ کی طرف آتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے؟ اب آپ کی عمر اس وقت 9 یا 10 سال کی تھی، تو آپ نے اس وقت یہ کہا کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں۔ اب وہ چور جو تھے، وہ ڈاکو جو تھے، وہ ہنسنے لگ گئے، بولے بچہ ہے، اس کے پاس کہاں سے 40 اشرفیہ ہو سکتی ہیں؟ وہ یہ ہنستے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ دوسرا سے جب لوٹ مار کر لی، جب وہ اپنے سردار کے پاس پہنچے، سردار والوں سے یہ کہا کہ ایک بچہ بھی ان میں شامل ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیہ ہیں۔ اب وہ ڈاکو کا سردار، وہ پورا کا جو گینگ تھا، وہ ان کے پاس پہنچا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور دوبارہ سے سوال کرتے ہیں ڈاکو کا سردار، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ تو پھر میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، جی ہاں میرے پاس 40 اشرفیہ ہے۔ اب پھر آپ سے سوال کیا گیا،
آپ یہ بتائیے تو صحیح، حالانکہ آپ ان 40 اشرفی کو چھپا سکتے تھے، آپ انہیں ہم پر ظاہر نہیں کرتے، آپ یہ جو 40 اشرفی ہے آپ کے ساتھ محفوظ ہو جاتی، لیکن نہیں، آپ نے ہمیں بتا دیا اس کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ آپ جھوٹ بھی تو بول سکتے تھے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے دوستوں، سچ بولنے کی یہ برکت ہوتی ہے، سچ بولنے کی یہ برکات ہوتی ہے۔ جب آپ نے سچ بولا، جب آپ نے یہ کہا کہ میری والدہ نے، جب میں اپنے گھر سے روانہ ہوا تھا تو میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی، بیٹا کوئی بھی مقام آ جائے، کتنی بھی بڑی مشکل آ جائے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، میں اپنی والدہ سے کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہا ہوں۔ یہ لفظ کہنے کی دیر تھی کہ وہ سارے کے سارے ڈاکو جو تھے وہ آپ کے ہاتھ پر توبہ ہوئے، توبہ طائب ہوئے، اور تمام کے تمام جو قافلے والوں کا سامان لوٹا تھا وہ بھی واپس کر دیا۔ یہ ہوتے سچ بولنے کی برکت۔ تو یہ تو آپ کی ایک نصیحت تھی اور ایک وعدہ تھا جو آپ نے پورا کیا۔ اور وہ ڈاکو یہ کہنے لگے کہ ہم کتنے بد نصیب ہیں، یہ بچہ ہو کر، چھوٹا سا بچہ ہو کر اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدوں کو اس قدر نبھا رہا ہے، اور ہم ہیں کہ اپنے رب کے وعدے کو بھول گئے ہیں۔ ہم اپنے رب کے وعدے کو، ہم اس کے وعدے کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہ پورا کا پورا قافلہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پر توبہ طائب ہوا۔ اب آپ بغداد شریف پہنچتے ہیں۔ بغداد شریف پہنچنے کے بعد اس وقت جو سب سے بڑا مدرسہ تھا جامعہ نظامیہ، اس وقت یہ بہت بڑا مدرسہ بھی تھا اور بڑا مشہور بھی تھا۔ آپ نے وہاں پر اپنا داخلہ لیا، وہاں آپ نے ایڈمیشن لیا، اور پھر آپ حصول علم کے لیے آپ وہاں پر جستجو کرتے رہے، وہاں علم حاصل کرتے رہے۔ سب سے پہلے آپ نے تجوید و قرات آپ نے وہاں پر حاصل کی، پھر اس کے بعد قرآن کی تفسیر، علم فقہ، اصول فقہ، عربی ادب، کم و بیش آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 1000 علوم آپ نے حاصل کیے۔ کتنے؟ 1000 آپ نے علوم حاصل کیے۔ یہ ہے آپ کا علمی مقام، جو کہ اسٹیجوں پر اب نہیں بیان کیا جاتا۔ صرف کرامت بیان کی جاتی ہے کہ مرغی زندہ ہو گئی تھی، مردہ زندہ ہو گیا تھا، وہ زندہ ہو گیا، صرف کرامت۔ ہم اس چیز کا انکار نہیں کرتے، ہم بھی غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، لیکن صرف کرامت تک محدود رہنا یہ سراسر ناانصافی ہے۔ آپ کا علمی مقام بھی بیان کیا جائے کہ علم کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے، کتنی اس کی شان ہوتی ہے، کتنی اس کی شوکت ہوتی ہے۔ تو آپ نے کم و بیش 1000 علوم آپ نے حاصل کیے، 1000 آپ نے علوم حاصل کیے۔ آپ نے، آپ کے والد، آپ کے جو اساتذہ میں سے ایک بڑے خوبصورت اساتذہ استادوں میں سے حضرت ابو سعید المبارک، جن سے آپ نے علم فقہ کی تعلیم آپ نے انہی سے حاصل کی، اور نہ صرف ان سے علم فقہ کی تعلیم آپ نے حاصل کی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان سے بیعت بھی لی، یعنی آپ ان کے مرید بھی ہوئے۔ حضرت ابو سعید المبارک یہ نام ہے، نام یاد رکھیے گا، حضرت ابو سعید المبارک، جن سے آپ نے علم فقہ کی بھی تعلیم حاصل کی، یعنی کہ یوں کہا جائے کہ آپ نے علم ظاہری بھی وہاں سے سیکھا اور ساتھ ساتھ علم باطنی کی بھی تعلیم وہیں سے حاصل کی۔ آج آپ دیکھ لیں بڑے بڑے پیرانے عظام، جو نام کے پیرانے عظام ہیں، جو صرف جنہیں علم کا دور دور تک انہیں کوئی واسطہ نہیں ہے، جنہیں علم ظاہر تو کیا، علم باطن تو کیا، علم ظاہر کا بھی انہیں نہیں پتہ، جنہیں فرائض علوم کا بھی انہیں نہیں پتہ، وہ آج بڑے پیر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آج پیر بھی بڑا اسے مانا جاتا ہے کہ جس کے گلے کے اندر بڑی بڑی تسبیحاں ہوں، جس کی انگلیوں میں بڑے بڑے انگوٹھیاں ہوں، 4-5 انگوٹھیاں ہوں، اور پھر یہ ان کے چیلے چپاٹے یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ حضرت 3 سال سے نہائے نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے یہ جہالت ہے یا طریقت ہے یا پیریت ہے یہاں پر؟ یہ ایسے آج کل کے 2 نمبر پیر نکل کر آ چکے ہیں۔ پیر تو یہ ہوا کرتے ہیں جو پیروں کے بھی سردار ہیں، 1000 علوم پر آپ کو مہارت حاصل ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے آپ کو تو ایک تو مادر ذات آپ کو ولی پیدا فرمایا، اس کے باوجود آپ کے والدین کے تقوی کا عالم یہ، اس کے باوجود آپ نے علم باطنی بھی سیکھا۔ تو وجہ یہی ہے کہ سب سے پہلے علم کو حاصل کیا جائے، سب سے پہلے علم حاصل کیا جائے، پھر اس کے بعد اس علم کو دوسروں تک
پہنچایا جائے۔ یہ تو تھا صرف آپ کے ظاہری اور آپ کے باطنی علم جو آپ نے حاصل کیے۔ اب آپ کی تدریس کا عالم کیا تھا؟ آپ کی تدریس کم و بیش روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 33 یا 40 سال تک آپ نے درس نظامی پڑھایا، آپ نے تدریس کی۔ کتنے سال تک؟ 33 یا 40 سال تک مسلسل آپ نے تدریس کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کم و بیش 52 ایئر 52 سال کی عمر میں سب سے پہلا خطاب فرمایا۔ کون سی عمر میں؟ 52 سال کی عمر میں آپ نے سب سے پہلا خطاب آپ نے فرمایا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ ظہر سے کچھ وقت پہلے کا یہ وقت تھا۔ میرے خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لاتے ہیں اور آ کر یہ فرماتے ہیں، بیٹا عبد القادر کیا وجہ ہے واضح و نصیحت نہیں کرتے، خطاب نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ وجہ یہ ہے کہ بغداد کے بڑے بڑے فصحاء بلغاء ان کے سامنے میں کیسے بیان کروں؟ وہ عربی لوگ ہیں، میں اجمی ہوں، میں کس طرح سے ان کے سامنے بیان کروں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بیٹا عبد القادر ایسا کرو کہ اپنا منہ کھولو۔ اب میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنا منہ کھولتے ہیں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن حضور غوث پاک کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ مبارک میں 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں۔ اب پھر نماز ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ نماز ظہر پڑھنے کے بعد پھر آپ کچھ دیر کے لیے آرام فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ میرے خواب میں مولا مشکل کشا تشریف لے آئے۔ کون؟ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ میرے خواب میں تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا کہ بیٹا عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ میں نے دوبارہ سے اپنا منہ کھولا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے میرے منہ میں اپنا لعاب دہن 6 مرتبہ ڈالا۔ کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ اب پھر اس کی تاثیر کیا تھی؟ اس کے بعد آپ کی کیفیت کیا ہو گئی تھی؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے جسم کے اندر کپ کپی تاری ہو گئی، میں لرز اٹھا، اور پھر اس کے بعد سے جب میں نے واضح و نصیحت کرنا شروع کی تو رب تعالیٰ نے میری زبان میں ایسی تاثیر رکھی۔ سب سے پہلے جب میں بیان کرتا تھا 2 سے 3 افراد میرے بیان میں بیٹھا ہوا کرتے تھے، چند افراد بیٹھے ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مولا مشکل کشا نے 7 مرتبہ اور 6 مرتبہ میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا، اس کے بعد پھر اثر یہ پڑ گیا تھا کہ میری مجلس میں 70,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ کتنا؟ 70,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ اور پھر یہ یہاں پر کرامت ہے آپ کی، یہ کرامت بیان کی جائے، جب آپ 70,000 سے مخاطب ہو کر بیان کیا کرتے تھے، واضح و نصیحت کیا کرتے تھے، اس وقت یہ تو مائک نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ آپ کی سب سے بڑی کرامت ہے، جب آپ درس دیا کرتے تھے، درس قرآن دیا کرتے تھے، درس حدیث دیا کرتے تھے، تو جس طرح سے پہلا شخص آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوا سن رہا ہوتا تھا، اسی طرح سے جو سب سے آخر میں 70,000 جو بندے بیٹھا ہوا کرتے تھے وہ بھی اسی طریقے سے سنا کرتا تھا۔ تو یہ ہے آپ کی سب سے بڑی کرامت جو علمیت پر ہے، جو آپ کے علم پر بہت بڑا یہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایسا ہوا، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، جو شروع میں تو صوفیت کے انکار کرنے والے تھے، صوفیہ کو نہیں مانتے تھے، اور یہاں تک بھی آیا ہے کہ آپ غوث پاک کو بھی نہیں مانتے تھے۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے کزن، وہ آپ کے دوست تھے حضرت ابن جوزی رضی اللہ تعالی عنہ کے، آپ سے یہ بار بار کہا کرتے تھے کہ آئیے حضور غوث پاک کی مجلس میں چلتے ہیں، ان کے درس میں چلتے ہیں، تو وہ انکار کر دیتے تھے۔ یہ تو انہیں معلوم یہ تھا، ان کے ذہن میں یہ تھا یہ تو ایک صوفی ہے، صوفی کو کہا پتا کہ علم کا مقام کیا ہوتا ہے۔ یہ حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ آپ کے ذہن میں یہ چل رہا تھا، اس لیے آپ ان کی مجلس میں نہیں جایا کرتے تھے۔ لیکن بار بار اصرار کرنے کے بعد آپ نے کہا یار چلو جا کر دیکھ ہی لیتے ہیں
کہ وہ صوفی جو بنا پھرتے ہیں ان کے پاس علمی مقام ہے بھی ہے یا نہیں۔ اب ہوا یہ کہ آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اب آپ کی مجلس میں آ گئے، درس شروع ہی ہوا چاہتا تھا کہ قاری قرآن نے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اب اس بات سے اب اندازہ لگائیے گا میرے اور آپ کے غوث پاک کا علمی مقام کیا تھا۔ اب ایک قاری نے تلاوت کی، ایک آیت مبارکہ کی، تلاوت کرنے کے بعد میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند پر تشریف فرما ہوئے، 70,000 کا مجمع ہے، 400 اس وقت کے مشائخ عظام بغداد شریف کے جو بڑے بڑے علماء کرام ہوا کرتے تھے، وہ آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھا کرتے، آپ سے علم حاصل کیا کرتے تھے، آپ سے نکتے حاصل کیا کرتے تھے۔ اب اس مرتبہ ایسا ہوا، ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مجلس میں بیٹھ گئے، میرے محبوب سبحانی شہباز مکانی آپ مسند پر تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، ترجمہ پیش کرنے کے بعد آپ اس آیت مبارکہ کی ایک تفسیر بیان کرتے ہیں، تفسیر بیان کرنے کے بعد میرے غوث پاک ابن جوزی رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھتے ہیں، اے ابن جوزی بتاؤ ذرا اس آیت مبارکہ کی تفسیر جانتے ہو؟ تو آگے سے جواب آتا ہے جی ہاں مجھے اس کا علم ہے۔ ٹھیک ہے، میرے غوث پاک نے دوسری تفسیر بیان کی، کتنی؟ دوسری تفسیر بیان کی اسی ایک آیت مبارکہ کی، پھر مخاطب ہوئے ہاں ابن جوزی بتاؤ اس کا بھی علم ہے آپ کے پاس؟ ابن جوزی عرض کرتے ہیں جی ہاں مجھے اس کا بھی علم ہے۔ پھر حضور غوث پاک اسی آیت کی تیسری تفسیر بیان کرتے ہیں، تفسیر بیان کرنے کے بعد فرماتے ابن جوزی اب بتاؤ اس کا بھی علم تھا آپ کے پاس؟ پھر دوبارہ سے وہی جواب ملتا ہے جی ہاں مجھے اس کا علم ہے۔ کرتے کرتے کم و بیش 11 تفسیریں آپ نے بیان کی، کتنی؟ 11 تفسیریں آپ نے بیان کی۔ پھر ابن جوزی کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا میرے غوث پاک نے، اے ابن جوزی ذرا یہ تو بتاؤ کیا ان 11 کی 11 تفسیر کا تمہارے پاس علم ہے؟ آگے سے جواب آتا ہے مجھے تو ان تمام کے تمام جو آپ نے تفسیریں بیان کی ہیں مجھے تو سب کا علم ہے۔ اب پھر اگلا مرحلہ دیکھیے، آپ کے اور میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12ویں تفسیر بیان کرتے ہیں، 13ویں تفسیر بیان کرتے ہیں، ابن جوزی منہ تکتے رہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ہی آیت مبارکہ کی 40 تفسیر بیان کر دیتے ہیں۔ کتنی؟ ایک ہی آیت مبارکہ کی 40 تفسیر بیان کرنے کے بعد ابن جوزی کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے ابن جوزی اب بتاؤ کیا ان 40 تفسیر کا علم ہے تمہارے پاس؟ اب آگے سے جواب ملتا ہے، آگے سے یہ جواب آتا ہے یا سیدی مجھے تو صرف 11 تفسیر کا علم تھا، آگے جو آپ نے 29 تفسیریں بیان کی ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اس کے بعد ابن جوزی رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ آپ اس کے قائل ہوئے، صوفیت کے بھی قائل ہوئے، پھر وہ آپ کو تسلیم بھی کرنے لگ گئے، آپ کے پاس میں بھی علم سیکھنے لگ گئے۔ پھر جب تک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیاوی زندگی دنیا میں آپ حیات رہے تو ابن جوزی رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ آپ ان سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے 40 تفسیر بیان کر دی پھر آپ نے فرمایا، اے ابن جوزی یہ تو ہم نے وہ بیان کی ہے جو قال ہے، قال کی صورت میں ہم نے بیان کی ہے، اب ہم چلتے ہیں حال کی طرف، اب ہم چلتے ہیں حال کی طرف۔ جب آپ حال بیان شروع کرتے ہیں تو اس وقت جو 400 مشائخ عظام آپ کے قدموں تلے بیٹھے ہوتے ہیں وہ وجر میں آ کر حال کی صورت میں اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا کرتے تھے، اور جو 70,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا آپ کے علم کی وجہ سے کئی ایسی مجلس ہوا کرتی تھی، کوئی ایک ایسی مجلس نہیں تھی کہ اس مجلس میں کوئی ایک جنازہ نہ اٹھتا ہو۔ تو آپ کی مجلس میں تو آپ کی علمیت کی وجہ سے جنازے واقع ہو جایا کرتے تھے، موت واقع ہوا جایا کرتی تھی۔ تو اس طرح سے آپ کی یہ علمیت کا مقام ہے جو کہ اسٹیجوں پر ممبروں پر یہ نہیں بیان کیا جاتا۔ یہ ہے اصل غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ اصل مقام ہے۔ اب آپ نے آخری بات غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کی، آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھی ولی کے لیے آج کا محاسبہ بھی آپ کریں، آج کل کے جو پیر بنے ہوئے ہیں 2 نمبر اس کا بھی محاسبہ کریں، اور جو میں ابھی جو بیان کر رہا ہوں ان لفظوں پر بھی غور کیجیے گا۔ خود حضور غوث پاک فرما رہے ہیں، کون؟ جو ولیوں کے سردار ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی ولی کے لیے 12 صفتیں ہونا لازم ہے اس کی عادت میں۔ کتنی؟
12 صفات کا ہونا کسی بھی ولی کے لیے اس کی عادت میں ہونا لازم ہے۔ وہ 12 صفات ہے کون کون سی؟ نمبر 1، اللہ کی صفاتوں میں سے 2 صفت اس ولی کے اندر ہونی چاہیے۔ کون کون سی صفات ہونی چاہیے؟ نمبر 1 ستار، یعنی کہ عیبوں کو چھپانے والا۔ نمبر 2 غفار، یعنی لوگوں کو معاف کرنے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں میں سے یہ 2 صفت اس ولی کے عادت میں ہونی چاہیے، تب وہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ پھر آگے تیسری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے محبوب نے فرمایا، محبوب سبحانی نے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفتوں میں سے 2 صفت اس ولی کی عادت میں ہونی چاہیے۔ کون کون سی؟ نمبر 1 رحیم، یعنی کہ رحم فرمانے والا۔ نمبر 2 رفیق، یعنی کہ اچھا دوست بنانے والا۔ کتنی ہو گئی ٹوٹل؟ 4۔ اب 5ویں جو صفت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صفتوں میں سے 2 صفت اس ولی کی عادت میں ہونی چاہیے۔ کون کون سی؟ نمبر 1 صادق، یعنی کہ سچ بولنے والا ہو۔ مصدق، یعنی سچ کی تصدیق کرنے والا ہو۔ کتنی ہو گئی؟ 6۔ اب آپ بیان کرتے ہیں 7ویں صفت، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صفتوں میں سے 2 صفت اس ولی کی عادت میں ہونی چاہیے۔ کون کون سی؟ عامر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی اچھائی کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا۔ کتنی ہو گئی؟ 8۔ آپ نبی صفت بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی صفتوں میں سے 2 صفت اس ولی کی عادت میں ہونی چاہیے۔ کون کون سی؟ کہ دن میں خدمت خلق خدا کرے اور رات میں ساری رات کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے۔ کتنی ہو گئی؟ 10 صفتیں ہو گئی۔ 12 صفات آپ نے بیان کی۔ آخری 2 ہیں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی صفتوں میں سے 2 صفت اس ولی کی عادت میں ہونی چاہیے۔ کون کون سی صفت ہونی چاہیے؟ نمبر 1 اس کے پاس علم ہو۔ کیا ہو؟ علم ہو، جہالت نہ ہو۔ جہالت کا ذکر نہیں ہے یہاں پر، علم کا ذکر ہے۔ نمبر 1 علم ہو، اور نمبر 2 اس کے پاس شجاعت ہو، بہادری والا ہو، طاقت والا ہو۔ تو یہ 12 صفات جس ولی کے اندر پائی جائیں گی، حقیقی وہی ولی اللہ ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں، واسطہ کر کے دیکھ لیں آپ، یہ 12 کی 12 صفات آج کسی ولی کے اندر پائی جاتی ہیں جو 2 نمبر نکل کر آ چکے ہیں۔ کیا ان کے اندر یہ پائی جاتی ہیں؟ ان کے اندر تو علم ظاہر میں نہیں پایا جاتا، تو یہ 12 صفات کہاں سے پائی جاتی ہوگی؟ تو یہ آپ کا علمی مقام، آپ کا علمی شان تو یہ تھا کہ رب ذوالجلال نے آپ کو اس قدر علمی مقام سے نوازا۔ تو یہ ہے آپ کے اور میرے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ آخر میں ایک اعلان نہایت ضروری ہے، جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے کم و بیش 1 ماہ کا عرصہ گزرنے والا ہے، فلسطین کے اندر جس طرح سے ظلم و بربریت کی جا رہی ہے یہودی نصارہ کی جانب سے، اسرائیل ممالک کی جانب سے، تو اسی کے اسرائیل کی مذمت میں اور فلسطین کی اظہار یکجہتی کے لیے تحریک لبیک پاکستان کا بروز اتوار 5 نومبر دن 11 بجے تقریباً فیض آباد، اسلام آباد سے جو قریب پڑتا ہے، فیض آباد سے اسلام آباد شارع دستور تک یہ ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ طوفان الاقصی مارچ کے انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جو حضرات اس میں شرکت کرنا بھی چاہیں، یہاں پر جو پی ایس موجود ہے، پی ایس 124 یہاں پر غالباً موجود ہے، وہاں سے آپ کمیٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل 5 نومبر بروز اتوار صبح 11 بجے یہ اس ریلی کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال اس پاک گھڑی کے صدقے سے فلسطینیوں پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ فلسطینیوں پر جس طرح سے ظلم ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کفاروں کو نیست و نابود فرمائے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، اور مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، ارے مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔
क़यामत तक रहे बे खौफ बंदा गौस आज़म का। अल्लाह तबारक व तआला की पाक बारगाह में दुआ करते हैं जो कुछ मैंने आप हज़रात के सामने कलिमात कहे इसके अंदर जिस किस्म की भी गलती, गुस्ताखी, बेअदबी हुई हो, रब्बे ज़ुल जलाल अपनी रहमत की बदौलत उसे मुआफ़ फरमाए, हम सबको अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।